بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری پیج کے معزز سامعین حضرات، السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم ایک ہندوستان کے بادشاہ کا واقعہ بتائیں گے کہ وہ پہلے بہت ہی غریب لڑکا تھا۔ اس کے گھر میں اکثر فاقے ہوا کرتے تھے۔ ایک دن وہ دعا کی غرض سے حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تو خواجہ صاحب اسے فرماتے ہیں کہ یہ ہندوستان کا بادشاہ ہے۔ تو کیسے حضرت خواجہ صاحب کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ سب کچھ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، اور ویڈیو کافی دلچسپ ہونے والی ہے، اسے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اس سے پہلے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب متحدہ ہندوستان پر سلطان غیاث الدین تغلق حکمران تھا۔ دہلی اس کا دارالحکومت تھا۔ وہیں ایک محلے میں ایک غریب بیوہ عورت رہا کرتی تھی۔ یہ بڑی نیک اور عبادت گزار عورت تھی۔ اس کی ایک لڑکی تھی جو نبینا تھی اور ایک لڑکا تھا جس کا نام حسن تھا۔ 15 سالہ حسن اپنی بیوہ ماں اور نبینا بہن کا واحد سہارا تھا۔ وہ دن بھر محنت مزدوری کرتا اور شام کو جو کچھ حاصل ہوتا اس سے ان دونوں کا پیٹ پالتا۔ ایک روز حسن دن بھر مزدوری کی تلاش میں پھرتا رہا لیکن اسے کہیں بھی کوئی کام نہ ملا۔ اس کی ماں، بہن اور وہ خود 3 دن کے فاقے سے تھے۔ شام کو جب وہ مایوس گھر لوٹا تو ماں کے سامنے بیٹھ کر رونے لگا۔ نیک دل ماں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹا رونے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ اگر آج تمہیں مزدوری نہیں ملی تو کل صحیح، اللہ کی مرضی ہم ایک روز اور فاقہ کر لیں گے۔ سخت سردیوں کا موسم تھا۔ رات کو زور کی بارش ہوئی، ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ ان غریبوں کے پاس گرم کپڑے اور لحاف کہاں تھے؟ آدھی رات کے وقت اس کی نبینا بہن کو پسلی میں شدید درد اٹھا۔ بیچاری رات بھر تڑپتی رہی اور صبح ہوتے ہی چل بسی۔ موت کی خبر سن کر محلے والے اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے مل جل کر ان کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ ان دنوں دلی میں حضرت نظام الدین اولیاء کی بڑی شہرت سی۔ خلقت دور دور سے چل کر ان کی خدمت میں حاضر ہوتی۔ حضرت کی دعا اور برکت سے فیض یاب ہوتی۔ جب حسن کو اگلے روز بھی مزدوری نہ ملی تو وہ شام کے وقت حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ ان کے ہاں لنگر سے کھانا بھی لائے اور اپنے لیے دعا بھی کرائے۔ تاریخ فرشتہ جلد اول میں ہے کہ جس شام حسن اپنے لیے دعا کرانے کی غرض سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہوا، اسی شام شہزادہ محمد تغلق بھی حضرت سے دعا کی غرض سے حاضر ہوا تھا۔ اتفاق سے جب حسن حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت شہزادہ محمد تغلق وہاں سے جا رہا تھا۔ حضرت خواجہ اس وقت لوگوں کے ہجوم میں بیٹھے تھے۔ خادم سے فرمایا، ایک سلطان گیا اور دوسرا سلطان آ گیا۔ پھر فرمایا، باہر جاؤ، جو سلطان کھڑا ہے اسے میرے پاس لے آؤ۔ خادم اسے دیکھ کر واپس آ گیا اور حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ باہر کوئی بادشاہ نہیں، وہاں تو ایک غریب نوجوان لڑکا کھڑا ہوا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا، ہاں وہی تو مستقبل کا بادشاہ ہے، جاؤ اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ جب حسن حاضر ہوا تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے بڑی شفقت سے فرمایا، بادشاہ سلامت بیٹھ جائیے۔ حسن بولا، حضور میں تو قسمت کا مارا ہوں، بہت ہی غریب آدمی ہوں، دین اور دنیا کے بادشاہ تو آپ ہیں، البتہ اس وقت میں بادشاہوں سے بڑھ کر ہوں کیونکہ آپ کے قدموں میں ہوں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے خادم سے پوچھا، کچھ کھانا ہے تو لاؤ؟ تو خادم نے کہا کہ حضور کھانا تو ختم ہو چکا ہے۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو میرا افطاری والا کھانا ہے وہ لے آؤ۔ کھانا لایا گیا تو حضرت خواجہ نے حسن کو وہ کھانا عطا کیا اور فرمایا، اسے کھا لو، یہ دکن کی بادشاہی کا تاج ہے۔ حسن کئی روز سے بھوکا تھا، جلدی جلدی کھانا کھانے لگا۔ جب کھانا کھا چکا تو حضرت نے ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا فرمائی۔ چند روز گزرنے کے بعد حسن کو ایک گنگو بہمن کے کھیت میں ہل چلانے کی ملازمت مل گئی۔ ایک روز حسن ہل چلا رہا تھا کہ ہل کی پھالی کسی چیز سے اٹک گئی۔ اس نے وہ جگہ کھودی تو زمین کے اندر دیگ نکلی جس میں بہت سارے سونے کے سکے اور اشرفیاں تھیں۔ حسن نے پسند نہ کیا کہ آقا کی زمین سے ملنے والے مال میں خیانت کرے۔ وہ اشرفیوں سے بھری ہوئی دیگ اٹھوا کر گنگو بہمن کے پاس آیا اور اسے تمام واقعہ سنایا۔
بہمن حسن کی ایمانداری سے بے حد متاثر ہوا۔ گنگو بہمن مشہور آدمی تھا، شاہی دربار میں اس کی بڑی عزت تھی۔ اگلے روز وہ دربار میں گیا تو اس نے شہزادہ محمد تغلق سے حسن کی ایمانداری کا واقعہ سنایا۔ شہزادہ بھی اس قصے سے بڑا متاثر ہوا اور فوراً حسن کو بلوا کر اپنے ہاں ملازم رکھ لیا۔ شاہی محل میں رہ کر حسن نے اپنی ذہانت اور خدا داد قابلیت سے بہت جلد ترقی کی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دربار شاہی کے خاص عمرہ میں شامل ہو گیا۔ سلطان غیاث الدین تغلق کے بعد اس کا بڑا بیٹا محمد تغلق ہندوستان کا بادشاہ بنا تو حسن اس وقت دکن میں تھا۔ دکن کے عمرہ نے اتفاق رائے سے حسن کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ بادشاہ بننے کے بعد حسن نے آس پاس کے تمام علاقے فتح کر لیے اور پورے دکن کا حکمران بن گیا اور حسن بہمنی کے نام سے حکومت کرنے لگا۔ اپنے نام کے ساتھ بہمنی اس لیے لگایا کہ بہمن زمیندار کی وجہ سے اسے شاہی دربار تک رسائی حاصل ہوئی۔ حسن بہمنی کے بعد بہمنی تاجداروں نے 18 پشتوں تک دکن پر حکمرانی کی۔ حسن بہمنی اکثر کہا کرتا تھا، اسے گدائی سے شاہی تک حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی دعا نے پہنچایا، ورنہ میں تو ایک عام سا انسان تھا۔